السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 سے۔ فَإِن فا پھر، ان اگر، پھر اگر، آمنوا وہ ایمان لائے، بمثلی مانند اس کے، جیسے مثل کا معنی ہے مانند، مانند اس کے، ما جو، آمن تم، آمن ایمان لائے، تم ایمان لائے تم، بھی ساتھ، ہی اس کے، ساتھ اس کے جو، فقد تو قد بلا شبہ یا تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور ان اگر، تولوا وہ منہ پھیرے، فَإِنَّمَا تو انما بے شک، تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق روٹ ورڈ ہے شین قاف قاف، اور اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا یا پھاڑ دینا، اور مخالفت کے لیے بھی آتا ہے، ضد کے لیے بھی آتا ہے۔ اور یہ لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا شق قمر، یعنی چاند کا پھٹ جانا، تو پھٹنے کے لیے بھی آتا ہے، تو پھٹ جانا، جیسے اگر انسان جب کسی سے مخالفت کرتا ہے تو اس میں وہ پھٹ جاتا ہے یا ان سے دور ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کے ہم یہاں ترجمے میں لکھیں گے شقاق کا معنی ضد یا مخالفت میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمْ، اب دیکھنے میں تو یہ لفظ کافی بڑا دکھ رہا ہے، لیکن جب بھی دیکھیں کہ آپ لفظ کو بریک کر کے آپ اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں گی تو وہ بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک تو ہو گیا فا، پھر اس کے بعد سا، اس کے بعد یکفی، پھر کا، اور پھر ہم۔ اب ہم اس کا ایک ایک کر کے ترجمہ دیکھیں گے۔ فا تو، سا ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کا تجھ کو، ہم ان سے، آخر میں 2 پروناؤنس، 2 ضمیریں لگی ہوئی ہے، کا بھی ہے اور ہم بھی ہے، تو کا تجھ کو، ہم ان سے، یعنی ان کی طرف سے۔ تو پورا ترجمہ کیا بن گیا؟ تو ان قریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے، اللہ اللہ، وہوا و اور ہوا وہ، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138، صبغۃ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد با غین، رنگ کو کہتے ہیں، تو صبغہ رنگ، اللہ اللہ کا، ومن و اور من کون، احسن زیادہ اچھا ہے، یہاں ہم صرف اچھا ہے کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ احسن زیادہ اچھا ہے، جیسے اکبر زیادہ بڑا ہے، احسن زیادہ اچھا ہے، تو اس میں تھوڑا زیادہ کا معنی آئے گا، تو احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن و اور، نحن ہم، لہو لا لیے، ہو اس کے، لیے اس کے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ آیت 139، قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا، اب اس کو ہم دیکھیں ڈیوائڈ کریں گے، پھر اس کے بعد تو، پھر حاجونا، پھر اس کے بعد نا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ایک ایک کر کے اس کا ورڈ میننگ کریں گے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا جیم جیم، تو اب لکھتے ہیں کیا، سوال کے طور پہ کیا، تو تم، حاجونا جھگڑا کرتے ہو، نا ہم سے،
آخر میں جو نون الف نا ہے وہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، ہم سے. تو کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ تحاجونا کہتے ہیں جھگڑنے کو یا آرگیو کرنے کو یا ڈیبیٹ کرنے کو کہتے ہیں. تو روٹ ورڈ آپ نے لکھ لیا، ہا جیم جیم. فی اللہ، فی میں کا معنی دیتا ہے، تو اللہ میں یعنی اللہ کے بارے میں. ہوا وا کا ترجمہ ہم یہاں پر حالانکہ لکھیں گے. وا کا ترجمہ اور بھی ہوتا ہے لیکن یہاں حالانکہ لکھیں گے، حالانکہ ہوا وہ. ربنا، رب رب ہے، نا ہمارا، رب ہے ہمارا. وربکم، و اور، رب رب ہے، کم تمہارا، اور رب ہے تمہارا. ولنا، و اور، لا لیے، نہ ہمارے، اور لیے ہمارے. اعمالنا، اعمال ہے، لاسٹ کا نون الف ضمیر لگی ہوئی ہے، پروناؤن ہے، نا یعنی ہمارے، ہمارے اعمال. ولکم، و اور، لا لیے، کم تمہارے، اور لیے تمہارے. اعمالکم، اعمال اعمال، کم تمہارے، اعمال تمہارے. ونحن، و اور، نحن ہم، لہو لا لیے، ہو اس کے، لیے اس کے. مخلصون، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مخلص، تو یہ وہی ہے، مخلص ہے یا خالص ہے. تفسیر آیت 137. اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائیں. یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح کا ایمان لائے جس طرح کا صحابہ اکرام کا ایمان تھا، جس طرح وہ ایمان لائے، اگر یہ بھی اسی طرح ایگزیکٹلی ایمان لاتے ہیں تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اور اگر منہ موڑے تو وہ اختلاف میں ہے، یعنی ہدایت کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا. ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کافی، اللہ کافی ہے آپ کو. اور اسی طرح ہوا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہوا. کچھ سالوں کے بعد اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا. یہود کے جو قبیلے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی سازشیں کرتے، آپ کی قتل کی تک کوششیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کو پورا کیا. دو جو قبیلے تھے یہود کے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے. اور تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو مصحف شریف آپ کے گود میں تھا اور آپ کا خون اس آیت پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ مصحف ترکی میں موجود ہے. نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. یہاں پر اللہ کا رنگ یعنی دین فطرت، دین اسلام، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت. کیونکہ عیسائیوں کے یہاں ایک رسم ہوتی ہے، عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو جو دیا جاتا ہے جو عیسائی بننا چاہتا ہے. اور اس رسم کا نام بیپٹزم ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. اور یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اس سے بہتر رنگ کوئی رنگ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ ہے. تو ہمیں بھی دیکھیں، تھوڑا اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے نا کہ واقعی کیا اللہ کا رنگ ہم سب پر چڑھا ہوا ہے؟ کیا ہمیں واقعی اللہ کے رنگ اچھے لگتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کے رنگ؟
ہمیں تو مشرکوں کے رنگ اچھے لگتے ہیں، کرسچنس کے رنگ اچھے لگتے ہیں، ان کے رنگ ہم نے چڑھائے ہوئے ہیں۔ خوشیوں کے مواقع دیکھیں ایگزیکٹلی ہم ان کی طرح کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈیز ہے، برتھ ڈے ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، نیو ایئر ہے، آج کل تو نیو شروع ہوا ہے، برائڈل شاور، گود بھرائی تک بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ہمارے اپنے خود کے دین کے رنگ، اللہ کا رنگ ہمیں اچھا لگتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو دوسروں کے رنگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں۔ اللہ کے رنگ سے خوبصورت کوئی رنگ نہیں ہے، اس رنگ کو چڑھائیں کہ لوگ دیکھ کر بھی کہیں کہ واقعی اس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، جیسے کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو میکے والے کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی نہیں تھی پہلے، اس پر تو دیکھیں اس کے سسرال کا رنگ چڑھ گیا، اسی رنگ میں وہ رنگ گئی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہمیں اپنے دین کی چیزیں ہمیں اچھی لگیں، ان سے محبت کریں، ہم اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائیں۔ اب نیکسٹ آیت میں آپ کہہ دیجئے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ یعنی تمہارا جھگڑا کیا صرف اس بات پہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی وجہ سے تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو؟ تو فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارا رب ہے، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، تم بھی اسی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ اگر تم نہیں ماننا چاہتے، تمہارا جھگڑا صرف اسی بات پہ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، جھگڑا ہی ختم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کی مخلص ہیں، یعنی ہم تو صرف اسی اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کے لیے ہمارے عمل خالص اسی کے لیے ہے۔ الحمدللہ۔ تو ایک سوال ہم سب اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ ہم پر کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہم اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔